السلام علیکم لسنرز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج آپ ناول کی ایپیسوڈ نمبر 24 پڑھنی ہے اور پچھلی ایپیسوڈ مزے کی تھی۔ خولا نے بدر کو بلایا تھا اس کو مارنے کے لیے، اور پھر وہ سارے ڈائلاگس بہت اچھے تھے، وہ سین اچھا تھا۔ اگر ڈیٹیل سے سننا چاہتے ہیں تو میرے چینل پر جا کر سن لیں، اور آئی ایم سوری فار بیک گراؤنڈ وائسز۔ جی، تو آپ لوگ چینل پر جا کر سن سکتے ہیں۔ تو آج کے ایپیسوڈ کو میں کرتی ہوں سٹارٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گاڑی کھلے گیٹ سے اندر داخل ہوئی، پورچ میں رکی تو اندر سے بدر باہر نکلا۔ سیاہ شلوار قمیض میلی سی لگتی تھی، بازو مڑے ہوئے تھے، بال ماتھے پر بکھرے تھے، آنکھیں سرخ تھیں۔ وہ دھیمے شکستہ قدموں سے اندر کی طرف بڑھا۔ لاؤنج میں کوئی بیٹھا تھا، اس نے پلکیں جھپکی، لیکن پانی کا ایک ریلا آنکھوں کے سامنے آیا۔ وہ دوسری کوشش کیے بنا اوپر کی طرف بڑھ گیا۔ بھائی، کسی مرد نے اسے پکارا۔ بدر بنا سنے انہی دھیمے قدموں سے چلتا رہا۔ سیڑھیوں سے اوپر کوریڈور میں آتے اپنے کمرے کا دروازہ کھولتے وہ اندر داخل ہوا۔ بیڈ سائڈ ٹیبل کی طرف جاتے اس نے کانپتے ہاتھوں سے دراز کھولی۔ وہاں ایک سفید دوپٹہ رکھا تھا۔ بدر نے ایک ہاتھ سے وہ دوپٹہ اٹھایا، بنا دراز بند کیے وہ شکستہ قدموں سے صوفے کی طرف آیا۔ وہاں بیٹھتے اس نے وہ دوپٹہ دیکھا۔ خولا کا دوپٹہ جو اس کے پاس اس دن سے تھا جب اس نے جمال کو قتل کیا تھا، وہ ایک جگہ سے پھٹا ہوا تھا، میلا بھی تھا، اس نے یوں ہی رکھ دیا۔ اس دوپٹے میں خولا کی خوشبو تھی۔ بھائی! کھلے دروازے سے یوسف اندر داخل ہوا تو بدر کو صوفے کے ساتھ بیٹھے دیکھا۔ وہ ایک ٹانگ موڑے دوسری کھڑی کیے، بازو گھٹنے پر رکھے، دوسرے ہاتھ میں دوپٹہ تھامے بیٹھا تھا۔ یوسف کرب زدہ سا اس تک آیا اور اس کے سامنے بیٹھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ بدر نے دوپٹے پر جمی نظریں اٹھائیں۔ یوسف کا دل دھک سے رہ گیا۔ بدر کی آنکھیں نم تھیں، اس نے کچھ کہنا چاہا۔ اس نے کہا وہ مجھ سے محبت کرتی تھی۔ خولا بلال بدر عبداللہ سے محبت کرتی تھی۔ وہ یوسف کو دیکھتا بولا، آنکھوں سے آنسو پھنستے یوسف کا دل خالی ہوا۔ وہ مجھ سے محبت کرتی تھی یوسف، پھر اسے پتہ چل گیا کہ اس کے بھائی کو میں نے مارا ہے، اور اس نے دعا کی کہ اس کے دل سے میری محبت ختم ہو جائے۔ اللہ نے اس کی سن لی۔ وہ رو دیا۔ وہ اونچا لمبا رعب دار مرد رو دیا، حزن زدہ۔ جنگل سے کسی جانور کی آوازیں حویلی کی دیواروں تک آنے لگیں۔ میں بھی تو اللہ کا بندہ ہوں، اس نے میری کیوں نہیں سنی؟ مجھ سے ہی ہمیشہ سب کیوں لے لیا جاتا ہے؟ ہمیشہ مجھے ہی سب کیوں چھوڑ جاتے ہیں؟ تم نے مجھ سے بے وفائی کی، تم نے، حریرہ نے، خولا نے، تم سب مجھے عزیز تھے، اور تم سب مجھے چھوڑ گئے۔ میں تم سب کو معاف نہیں کروں گا۔ وہ روتے ہوئے شکوہ کر رہا تھا، جیسے کسی بچے کو اس کا دوست چھوڑ گیا تھا اور وہ اس کے جانے کا شکوہ بھائی سے کر رہا تھا۔ یوسف کی آنکھیں نم ہوئیں۔ وہ دو زانو ہوتے بدر کے سامنے بیٹھا۔ آئی ایم سوری بھائی، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اسے یہ واقعی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کاش وقت پیچھے پلٹ سکتا تو وہ بدر کو چن لیتا۔ تم میرے بھائی تھے یوسف، میں نے تمہیں کبھی اپنا بیٹا نہیں کہا، کیونکہ بھائی صرف بھائی ہوتا ہے، اس کی جگہ کوئی نہیں ہوتا۔ تم نے میرے ساتھ غلط کیا، میں تمہیں عزیز رکھتا تھا، میں نے تمہارے لیے اچھا چاہا، تمہیں بھی اچھا سوچنا چاہیے تھا۔ تم نے کیوں اسے بتایا کہ اس کے بھائی کو میں نے مارا تھا؟ تم میرے لیے قابل کیوں بنے؟ اس کا دل کٹ رہا تھا، مر رہا تھا، وہ اذیت میں تھا، اور وہ اذیت جان لیوا تھی۔ آئی ایم سوری۔ تم سب نے مجھے چھوڑ دیا، حریرہ نے بھی، تم نے بھی، امی نے، بابا نے، خولا نے۔ میں اتنا برا تو نہیں ہوں کہ مجھے سب چھوڑ جاتے ہیں۔ میں کیا کروں کہ سب مجھے واپس مل جائیں، خولا واپس مل جائے۔ یوسف عبداللہ نے زندگی میں دوسری بار اس شخص کو ایسے ٹوٹے دیکھا تھا۔ اس نے چاہا گاؤں کی ہر بوڑھی عورت کے پاس جا کر بدر عبداللہ کے لیے دعا کا کہے۔ وہ مسجد میں اس لیے دعا کروائے کہ اس کی مراد بڑھ آئے۔ وہ آپ کے لیے نہیں تھی۔ مجھے وہی چاہیے۔ میں نے اسے پانے کے لیے کیا کیا نہیں کیا، اتنی کوشش کی، اس کی کس نے کی ہوگی؟ میں نے اس کے شوہر سے کہا کہ وہ اسے چھوڑ دے، میں بدلے میں اسے اپنی ساری دولت دے دوں گا، لیکن وہ کہہ رہا تھا وہ خولا بلال کے لیے بادشاہ رد کر سکتا ہے۔ میرے پاس تخت ہے اور وہ میں اس کے لیے چھوڑ رہا ہوں۔ وہ میرے جیسا عشق اس سے نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ جس عشق میں خاک ہو رہا تھا وہ عشق اسے زہر کی طرح نصیب ہوا تھا۔ یوسف کا دل پھٹنے کو ہوا۔ آپ کو کوئی اور مل جائے گی۔ وہ محبت میں شرک سکھا رہا تھا۔ بدر نے سر نفی میں ہلایا۔ مجھے وہی چاہیے، کچھ کرو یوسف، کہیں سے خولا کو لا دو، میں سب بھول جاؤں گا، میں سب چھوڑ دوں گا، میں تمہیں معاف کر دوں گا، میں ہر شے بھول جاؤں گا، بس خولا کو لا دو، مجھ سے سب لے لو، بس وہ ایک عورت دے دو۔
اس نے یوسف کا ہاتھ تھام کر منت کی، وہ سب معاف کر سکتا تھا، کھولا بلال کے لیے ہر شے معاف کی جا سکتی تھی۔ بھائی نہیں یوسف، اس کی منت کرو، نین تارا سے کہو وہ اس سے بات کرے، اس سے کہو مجھے معاف کر دے، اس سے کہو وہ سب بھول جائے، مجھے وہ ایک عورت لا دو یوسف۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ 31 سالہ بدر عبداللہ اسے 3 سال کا لگا۔ یوسف نے آہستہ سے بدر کو گلے لگایا، آنکھیں بند کی، کہیں آنسو گرے، دل پھٹا۔ وہ صرف ایک عورت ہے بھائی۔ اسے خولا بلال کی بد دعا بہت زور کی لگی تھی۔ جس بہن نے کچی زمین پر بیٹھ کر اپنے بھائی کے قاتل کو بد دعا دی تھی، وہ بد دعا عرش تک پہنچی تھی۔ وہ عورت لا دو یوسف، تم سب کچھ لے لو۔ اس نے دعاؤں کے سنگ کچھ خطوط روانہ کیے ہوتے تو وہ شکوہ بھی کرتا کہ اس کی دعا مستجاب نہیں ہوئی تھی۔ بدر عبداللہ کو خدا اس وقت یاد آ رہا تھا۔ اسے خدا اس وقت کیوں بھول گیا تھا جب اس نے رجب بلال کو مارا تھا؟ اسے بھول جائیں یہ اب ممکن نہیں رہا۔ میں اسے یوں سوچتا ہوں جیسے وہ میرے لیے مجھ جتنی ضروری ہے۔ اس نے یوسف کو پیچھے کی، آنکھیں بے تحاشا سرخ تھیں، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ یوسف کا دل پھٹنے کو ہوا۔ کون کہتا تھا اسے سزا نہیں ملی تھی؟ اس کی سزا بدترین تھی۔ بھائی تم اس سے بات کرو گے نا یوسف؟ وہ نہیں مانیں گی۔ نین تارا سے کہو، تم کسی سے بھی کہو، کچھ کرو یوسف۔ اسے عشق کا روک لگ گیا تھا۔ میں اس سے نفرت کرتا ہوں بھائی، میں آپ کے لیے وہ ایک عورت نہیں لا سکتا۔ وہ نرم چہرے لیکن سخت آواز سے بولا تو بدر اسے لمحے بھر کو رک کر دیکھتا رہا۔ کیوں؟ اس کی وجہ سے آپ تکلیف میں ہیں۔ وہ بھی میری وجہ سے تکلیف میں رہی تھی۔ کیا جو تکلیف دے اسے نفرت ہو جاتی ہے؟ پھر مجھے تم سے نفرت کیوں نہیں ہو رہی؟ وہ بڑبڑایا۔ یوسف کی زبان سے الفاظ کھینچ لگے۔ اس نے کچھ کہنا چاہا پھر رک گیا۔ کوئی بات ذہن میں موجود ہی نہیں رہی تھی۔ بدر پیچھے کو اور یوسف کو دیکھا۔ جس عورت سے بدر عبداللہ کو عشق ہے، اس عورت سے نفرت کی اجازت میں کسی کو نہیں دوں گا۔ عجیب سی آواز میں بولا۔ بھائی جاؤ یہاں سے یوسف، میرا کوئی بھائی نہیں ہے، میرا کوئی نہیں ہے، میں یتیم ہوں۔ اس نے سر صوفے پر رکھا، آنکھیں بند کی۔ میری بات سن لیں۔ کہا نا جاؤ یوسف، میں تمہیں معاف نہیں کروں گا، میں تمہیں ماروں گا بھی نہیں، حریرہ اور تمہیں۔ میں تم دونوں کو نہیں مار سکتا لیکن میں تم دونوں کو معاف بھی نہیں کروں گا، میں کسی کو معاف نہیں کروں گا۔ بھائی میں نے کہا دفع ہو جاؤ یہاں سے یوسف عبداللہ۔ وہ آہستہ سے بولا۔ یوسف اسے دیکھتا رہا، آنکھیں نم، دل پھٹنے کو ہوا۔ وہ آہستہ سے اٹھا۔ بدر آنکھیں بند کیے نیم دراز لیٹا رہا۔ چند لمحے رک کر وہ بدر کو دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے دروازے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد بدر نے آنکھیں کھولیں۔ وہ سرخ تھیں۔ ایک زکام زدہ سانس اندر اتارتے اس نے جیب سے موبائل نکالا، کانٹیکٹس کھولتے اس نے ایک نمبر ملایا۔ سر صوفے پر گرا تھا۔ حاشر، اس کی بھاری آواز کمرے میں گونجی۔ کعب عباس کو مار دو، قتل یا ایکسیڈنٹ جیسے بھی لگے، لیکن مجھے یہ شخص اگلے چند گھنٹوں میں مردہ چاہیے۔ اس نے کال کاٹ دی۔ خولا کا سفید دوپٹہ اٹھا کر ہاتھوں میں تھاما۔ تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم میرے علاوہ کسی کو چاہو خولا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں، چہرہ اب سپاٹ تھا۔ وہ کہانی کا دیو تھا تو دے اسے۔ اس مرتبہ وہ کہانی کے محافظ کو نہیں جیتنے دے گا۔ یہ چند گھنٹوں بعد کا منظر ہے جب مہارا پر رات چھا چکی تھی۔ سرسراتی ٹھنڈی ہوا فصلوں کے پتوں کو ہلاتی اس گلی تک آئی جہاں پستول ہاتھ میں تھامے وہ کچے راستے پر تھا۔ آسمان پر چاند چمک رہا تھا، کپاس کی فصل کے پھول کھلنے لگے تھے اور اب ٹھنڈے دنوں کی آمد تھی۔ 2 گھنٹے قبل اسے بدر کی کال آئی تھی اور اس نے حکم جاری کیا تھا کہ کعب عباس کی لاش کل صبح اسی جگہ سے ملنی چاہیے جہاں سے 3 سال پہلے رجب بلال کی لاش ملی تھی۔ بدر عبداللہ کا حکم سر آنکھوں پر تھا اور اب وہ کچے راستے پر کعب عباس کے پیچھے تھا۔ وہ تھوڑی دیر قبل شہر سے واپس آیا تھا۔ گاؤں کی گلی میں داخل ہوتے اس نے پستول احتیاطاً جیب میں ڈال لی۔ وہاں اس وقت تک سب سو جاتے تھے۔ گلی میں داخل ہوتے اسے کعب کے موبائل کی بجنے کی آواز سنائی دی۔ ہیلو؟ اس نے محسوس کیا کہ کعب کے قدم آہستہ ہوئے تھے۔ ایک ہاتھ جیب میں ڈال لیا تھا، سر جھکا ہوا تھا، اسے شاید نیچے دیکھ کر چلنے کی عادت تھی۔ اس وقت؟ ابھی تو میں گھر جا رہا ہوں، کوئی ضروری بات تھی؟ حاشر قدرے نزدیک ہوا۔ میں نے تمہیں کہا تو تھا کہ آواز پل بھر کو ٹیوب ویل کی گڑگڑاہٹ میں دب گئی۔ حاشر نے جیب سے پستول نکال لیا۔ گلی سنسان تھی۔ تم غلط جگہ ڈھونڈ رہے ہو، ظاہر ہے وہاں سے سب کچھ ڈیلیٹ کیا جا چکا ہوگا۔ وہ رک گیا، مڑ کر پیچھے دیکھا۔ حاشر فوراً دیوار کی اور منہ ہوا۔ چند پل گزرے اور اسے دوبارہ سے قدموں کی آواز آئی۔ وہ دیوار کی اور سے باہر نکلا۔ میں کیا مدد کر سکتا ہوں؟ تم لوگوں نے مجھے کوئی گنڈا بدماش سمجھ رکھا ہے، میں ایک معصوم آدمی ہوں یار۔
وہ لمبی گلی کا موڑ مڑا۔ حاشر کے قدم تیز ہوئے، آگے راستہ تھا۔ اس نے گلی کے سرے پر پہنچتے پستول اٹھایا ہی تھا جب پیچھے سے کسی نے ایک ٹانگ اس کی کمر پر ماری۔ وہ منہ کے بل نیچے گرا۔ مقابل نے اسی پھرتی سے ایک گھٹنا اس کی کمر پر ٹکائے، اس کا پستول والا ہاتھ گھما کر کمر پر رکھا اور پستول اس کے ہاتھ سے کھینچی۔ خاموشی کی بھی آواز ہوتی ہے، تم نے یہ کہاوت نہیں سنی ہے؟ حاشر ہمدان، وہ اس کے کان کے پاس جھک کر سرد آواز میں بولا تو حاشر نے دوسرا ہاتھ اٹھاتے اس کے گھٹنے پر مارنا چاہا۔ کاپ نے پھرتی سے اس پر پستول مارا۔ وہ کہا، فلاپ انڈین ایکشن فلمز کو دیکھ کر مجھے مارنے سے بہتر تھا سامنے آ کر مقابلہ کرتے، کم از کم اتنی مردانگی تو دکھا سکتے تھے۔ اس نے زور سے حاشر کا بازو مروڑا۔ وہ چیخا۔ کاپ نے اسے تیزی سے اسے سیدھا کرتے مکہ اس کے منہ پر مارا اور پھر گریبان سے پکڑ کر کھڑا کرتے پیٹ میں لات ماری۔ تمہارے مالک سے اسی گھٹیا پن کی امید تھی مجھے۔ جتنی بار وہ مجھے مارنے کی کوشش کر چکا ہے اتنی بار میں تو مجھے شرم سے خود ہی مر جانا چاہیے تھا۔ کیسے دشمن ملے ہیں کاپ تمہیں بھی؟ اس نے افسوس سے کہتے حاشر کو دھکا دیتی دیوار سے مارا تو اس کا سر گویا پھٹنے کو ہوا۔ حالت پہلے یاد نوئی ہوئی چکی تھی۔ کاپ ہاتھ جھاڑتا حاشر کے سامنے آیا اور اسے دیکھا۔ یقین کرو یار، میں بہت شریف تھا لیکن مجھے پھر جیل میں جا کر بدمعاشی آ گئی۔ اس نے ایک بار پھر مکہ حاشر کو مارا۔ وہ اس بار گہرے سانس لیتے کاپ کو گھورنے لگا تو اس نے کاندھے اچکائے۔ مجھ پر صرف میری بیوی کی گھوڑیاں اثر کرتی ہیں، تم میری بیوی نہیں ہو، اس لیے زبان سے بات کرو۔ تمہیں پتا تھا میں تمہارا پیچھا کر رہا ہوں؟ وہ چہرے سے خون صاف کرتا بولا تو کاپ نے ایک ہاتھ جیب میں ڈالا، سر کو خم دیا۔ شہر کے لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں کی روشنیوں میں رہتے ہوئے تم لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ گاؤں میں رات میں کسی کا سایہ صاف نظر آتا ہے۔ تم جو چھپ سکتے ہو تمہارا سایہ نہیں۔ اب بتاؤ، بدر عبداللہ نے مجھے مارنے کے لیے بھیجا ہے نا؟ اور میں تمہیں مارے بغیر نہیں جاؤں گا۔ وہ پھنکار کر کہتے آگے کو اور ایک مٹھی کاپ کے چہرے پر ماری۔ وہ لمحے بھر کو پیچھے کو ہوا، پھر سیدھا ہوتے پھرتی سے حاشر کی ٹانگ پر ٹانگ مارتے اسے نیچے گرایا۔ دوسرے ہاتھ سے اس کی گردن پر شکنجہ کسا۔ میں شرافت سے بات چیت سے مسئلہ حل کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن تمہیں مار دھاڑ میں زیادہ دلچسپی ہے۔ وہ گھرایا۔ حاشر گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا تھا، ہاتھ پیچھے کمر پر جمے تھے اور گردن پر کاپ کے بازو کا شکنجہ تھا۔ ایک بار چھوڑ کر دیکھو، مار نہ دوں تو بتانا، وہ گھرایا۔ اور میں بے وقوف ہوں نا جو تمہیں چھوڑ دوں اور تم مجھے مار دو؟ وہ ہلکا سا حاشر کی طرف جھکا، جیسے بدر نے خاقان اور جہاں زیب کو مروایا ہے۔ اس کی سرد آواز گاؤں کی گلیوں سے ٹکرا کر حاشر کے کانوں تک پلٹ آئی۔ تو تم جانتے ہو شروع سے یہ بھی کہ خاقان کی موت بھی طبی نہیں تھی، جہاں زیب کی موت حادثہ نہیں تھی۔ تو اگر بدر سر اپنے چچا کو مروا سکتے اور اپنے طاقتور دشمن کو بھی، تو تم کیا ہو کاپ؟ وہ تمسخر سے ہنسا۔ کاپ کے لبوں پر مسکراہٹ ابھری۔ چاند کی روشنی میں جھانک کر دیکھو تو وہ مسکراہٹ پراسرار تھی۔ میں کاپ عباس ہوں حاشر، میں شکار نہیں شکاری ہوں۔ اس نے موبائل جیب سے نکالا، کوئی بٹن دبایا اور واپس جیب میں ڈالتے حاشر کو دیکھا۔ وہ پھڑپڑا رہا تھا۔ میں تیسرے قاتل کا ذکر کرنا تو بھول ہی گیا۔ تیسرا قاتل یعنی؟ وہ حاشر کے کان کے پاس جھکا۔ رجب بلال کا قتل، اس نے سرگوشی میں کہتے حاشر کے گردن پر مخصوص رگ دبائی تو وہ پھڑپڑاتے ہوئے ایک طرف کو ڈھلک گیا۔ کاپ ہاتھ جھاڑتے سیدھا ہوا، ایک سانس باہر نکالی، ہاتھ منہ پر رکھا۔ جلن سی محسوس ہوئی۔ اچھا خاصا چہرہ ہے میرا، گرہن لگا دیا، تمہیں دیکھ لوں گا بدر۔ وہ دھیمے قدموں سے گلی کی طرف مڑ گیا، ہاتھ چہرے پر تھا۔ اسے اب گھر جا کر کھولا اور صفیہ کے سامنے 100 جھوٹ بولنے تھے۔ پتہ نہیں لوگ اسے ثواب کیوں نہیں کمانے دیتے تھے۔ یہ چند گھنٹوں بعد کا منظر تھا جب بدر عبداللہ کے کمرے سے دور کوریڈور کا دوسرا کمرہ کھلا تھا۔ بیڈ کے وسط میں حریرہ بیٹھا تھا اور اس کے چہرے پر سفیدی تھی، یوں جیسے کسی نے اس کی روح کھینچ لی تھی۔ اس کے سامنے سگار کا پیکٹ رکھا تھا جس میں سے ایک بھی سگار نہیں نکالا گیا تھا۔ وہ سمجھ لیتا کہ خاقان نے دوسرا پیکٹ منگوایا تھا، لیکن وہ یہ نہیں سمجھ سکتا تھا کیونکہ وہ خود ان کے لیے سگار لے کر آیا تھا اور وہ ایک ہی پیکٹ تھا۔ اس نے سائڈ ٹیبل کی دراز کھولتے اس میں رکھا خاقان کا موبائل اٹھایا، ان کا واٹس ایپ کال لاگ، سوشل میڈیا اکاؤنٹس، ہر شے چیک کی۔ وہاں کچھ نہیں تھا، کال لاگ ڈیلیٹ تھا۔ وہ اس بار واقعتاً ٹٹکا تھا، واٹس ایپ پر بھی کچھ نہیں تھا۔ گیلری میں صرف ان کی تصاویر تھی جن میں سے زیادہ تر تصویر حریرہ کی تھیں۔ اس نے تھک کر دونوں ہاتھوں میں سر تھاما۔ کاپ نے اس کے دماغ کو الجھا دیا تھا اور اب کاپ بھی تھا جو اس کے مسئلے حل کر سکتا تھا۔ اس نے جیب سے اپنا موبائل نکالتے کاپ کا نمبر ملایا، بیل جاتی رہی۔ وہ بے چینی سے پاؤں جھلانے لگا۔ ہیلو کاپ، مل سکتے ہو اس وقت؟ وہ تیزی سے بولا۔ اس وقت؟ ابھی تو میں گھر جا رہا ہوں، کوئی ضروری بات تھی؟ تم نے کہا تھا نا کہ ہو سکتے میرے بابا کی موت طبی نہ ہو۔ تم میری مدد کر سکتے ہو یہ پتہ لگانے میں کہ اگر واقعی انہیں قتل کیا گیا ہے تو کس نے کیا ہے؟
میں نے تمہیں کہا تو تھا کہ ان کا ڈیٹا چیک کرو، ان کے اکاؤنٹس، ان کے دوستوں سے معلومات لو۔ وہ شاید کہیں باہر تھا، ہریرا کو ٹیوب ویل کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے ان کا موبائل چیک کیا ہے، وہاں سے سب ڈیلیٹ ہو چکا ہے۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا بے چینی سے بیڈ سے اٹھا۔ تم غلط جگہ ڈھونڈ رہے ہو، ظاہر ہے وہاں سے سب ڈیلیٹ کیا جا چکا ہوگا۔ وہ آگے کچھ کہتے کہتے رکا تھا، ہریرا نے توجہ نہیں دی۔ تو میری مدد کر سکتے ہو؟ حرکتیں تو تمہاری بھی مشکوک ہیں، یقیناً تمہارے بہت سے لوگوں سے تعلقات ہوں گے۔ میں کیا مدد کر سکتا ہوں؟ تم لوگوں نے مجھے کوئی گنڈا بدماش سمجھ رکھا ہے، میں ایک معصوم آدمی ہوں یار۔ اسے برا لگا تھا، ہریرا گھبرایا۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا، میں کہنا چاہ رہا تھا کہ تم سی ایس ایس کر رہے ہو تو یقیناً تمہارے اونچے لوگوں سے تعلقات ہوں گے۔ میں بدر بھائی کی بھی مدد لے سکتا ہوں، لیکن وہ مجھ پر شاید یقین نہیں کریں گے۔ تم سن رہے ہو؟ اسے احساس ہوا کہ کاپ کی طرف سے خاموشی تھی۔ ہیلو کاپ؟ اس نے موبائل کان سے ہٹایا کہ شاید کال کٹ گئی ہو، لیکن وہ چل رہی تھی۔ موبائل دوبارہ کان پر رکھتے اس نے کچھ کہنا چاہا جب دوسری طرف سے آواز آنے لگی، یوں جیسے کوئی گرا ہو۔ ہریرا کو اچنبھا ہوا۔ کاپ؟ آوازیں بدل گئی تھیں، وہ پریشان ہوا۔ کاپ ٹھیک تھا؟ تم ٹھیک ہو؟ اور اسی لمحے اسے حاشر کی آواز سنائی دی۔ میں تمہیں مارے بغیر نہیں جاؤں گا۔ ہریرا کے قدموں سے زمین کھینچ لے گئی۔ حاشر کاپ کو مارنے گیا تھا؟ کیا اسے یہ حکم بدر نے دیا تھا؟ اس کا سر نفی میں ہلا، چہرہ سفید پڑا۔ کاپ تم کہاں ہو؟ کیا تم ٹھیک ہو؟ وہ گھبرایا، جواب نہیں آیا۔ تیزی سے کمرے سے باہر نکلتے وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ ایک بار چھوڑ کر تو دیکھو، مار نہ دوں تو بتانا۔ وہ حاشر تھا۔ ہریرا نے ضبط سے آنکھیں مینچی، یقیناً اسے بدر نے ہی حکم دیا تھا۔ کاپ! وہ دبا دبا سے چیخا۔ اور میں بے وقوف ہوں نا جو تمہیں چھوڑ دوں، تم مجھے مار دو جیسے بدر نے خاقان اور جہاں زیب کو مروایا ہے۔ ہریرا خاقان پورا کا پورا تھم گیا۔ در حقیقت اب زمین کھینچی گئی تھی، در حقیقت اب آسمان اس پر پھٹا تھا، در حقیقت وہ اب مردہ ہوا تھا۔ گاڑی کا دروازہ کھولتے وہیں جم گئے۔ موبائل اسپیکر پر اسے کاپ کے بعد حاشر کی آواز سنائی دی۔ تو تم جانتے ہو؟ اسے آوازیں سنائی دے رہی تھیں، اسے آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں، اور اس نے خواہش کی کہ کاش حاشر کی آواز اب اسے سنائی نہ دے، لیکن ہریرا خاقان کی دعا رد ہوئی۔ تو اگر بدر سر اپنے چچا کو مروا سکتے ہیں اور اپنے طاقتور دشمن کو بھی، تو تم کیا ہوگا اب؟ وہ آواز رک کر آئی تھی، لیکن اسے سنائی دے گئی تھی۔ ہریرا کا ہاتھ بے دم ہوتا نیچے گرا۔ وہ لمحہ عذاب کا تھا، وہ لمحہ قیامت جیسا تھا۔ اس کا بھائی، وہ بھائی جو اسے دنیا میں سب سے زیادہ عزیز تھا، وہ اس کے دوسرے عزیز شخص کا قاتل تھا۔ اگر جان نکالی جانے جیسی کوئی تکلیف تھی تو اس لمحے اس نے وہی محسوس کی تھی۔ اگر موت جیسی کوئی آواز تھی تو وہی تھی جو اسے اس لمحے سنائی دی تھی۔ موبائل سے اب بھی آواز آ رہی تھی، لیکن ہریرا خاقان پتھر کی روش پر پتھر بن گیا تھا۔ 3 سال قبل اسے سبزے پر رجب بلال کی لاش ملی تھی۔ وہ اس کے عین سامنے پڑا تھا، چہرے پر مٹی کے ذرات تھے، ناک سے خون بہہ رہا تھا، اس کا لباس گیلا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب کعب عباس کے اندر سے بہت کچھ مر گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اس نے چند لمحوں میں مرنے کی اذیت محسوس کی تھی۔ وہاں رجب کی لاش کے پاس بیٹھ کر اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے وہ زندگی میں پہلی بار بچوں کی طرح رویا تھا۔ اپنے بھائی اور باپ کے مرنے کے بعد وہ اسلام آباد میں تھا، تب رجب اس کے ساتھ تھا۔ اسے آج بھی وہ کیفیت یاد تھی، وہ درد آج بھی محسوس ہوتا تھا۔ اس رات وہ رجب کے گلے لگ کر رویا تھا۔ اس وقت رجب کی لاش کے پاس وہ اکیلا تھا، بچپن کا ساتھی، دوست، بھائی، وہ سب تھا۔ اس دن اس نے جانا کہ جب کوئی اپنا مر جائے تو زندہ رہنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ اس کی میت گھر لے جانے تک سب ساکن رہا، ارد گرد کا ہر منظر ساکن رہا، ہر شے سلو موشن میں ہوتی رہی۔ پہلی بار اسے تب دنیا کی موجودگی کا احساس ہوا جب اس نے رجب کی میت زمین پر رکھ کر خولا کو دیکھا تھا۔ وہ سیڑھیوں سے اتر رہی تھی۔ کاپ سر اٹھائے اسے دیکھتا رہا۔ اس نے زندگی میں پہلی بار کسی کا چہرہ اس حد تک سفید پڑتے دیکھا تھا۔ وہ کس کیفیت میں چارپائی تک آئی تھی، اس کا رونا، چلانا، گمسم کیفیت، وہ سب دیکھتا رہا، سب محسوس کرتا رہا، اندر سب ختم ہوتا رہا۔ مرنے والا اکیلا نہیں مرتا، وہ پیچھے والوں کو مار کر جاتا ہے۔ اس نے رجب کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا تھا۔ دنیا میں سگے رشتوں کو اپنے ہاتھوں سے دفنانے سے زیادہ اذیتناک کوئی شے نہیں تھی، اور اس نے وہ اذیت کئی بار محسوس کی تھی۔ 2 ہفتے تک سب غم اور دکھ کی کیفیت میں رہے، ہر شے سوگ زدہ رہی، ہر منظر سیاہ رہا۔ اس سیاہی میں پہلی بار کوئی منظر تب ابھرا جب رجب کے قتل کی تحقیقات کے دوران پولیس نے اسے گرفتار کیا۔ دماغ ٹھیک ہے آپ لوگوں کا؟ میں اپنے ہی دوست کا قتل کیوں کروں گا؟ کتنی ہی دیر وہ ساکت سا ٹھہرا رہا، پھر بفر کر کہا، ذوالفقار احمد نے گواہی دی ہے کہ اس نے آپ کو رجب بلال کی لاش کے پاس دیکھا تھا۔ آپ دونوں کا جھگڑا ہوا تھا، پورا گاؤں جانتا ہے۔ پولیس انسپکٹر ہتھکڑی لگاتے اسپاٹ سا کہہ رہا تھا۔ اگر میں اس کے پاس بیٹھا تھا تو قاتل میں ہوا، اور ہمارے پہلے بھی کئی جھگڑے ہو چکے ہیں۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ میں اسے قتل ہی کر دوں۔
اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیسے ان لوگوں کو سمجھائے، غصہ ابل ابل کر آ رہا تھا۔ ہمارے پاس گواہ ہے۔ ذوالفقار کی گواہی پر کیسے یقین کر سکتے ہیں آپ لوگ؟ میں اچھی طرح جانتا ہوں یہ خود کو بچانے کے لیے مجھ پر الزام لگا رہا ہے۔ وہ پیچھے کھڑے ذوالفقار کو دیکھتا گھبرایا تو وہ گھبرایا۔ کس چیز سے بچانے کے لیے؟ وہ کہنا چاہتا تھا کہ جو خط اس نے خولا کو لکھا تھا وہ خط سے ملنے والی عصمت سے خود کو بچانا چاہتا تھا، لیکن اس لمحے وہ چپ کا چپ رہ گیا۔ اگر وہ خط سامنے آتا تو ذوالفقار کا کچھ جاتا یا نہ جاتا، خولا پورے گاؤں میں رسوا ہو جاتی۔ وہ خط اس کے پاس تھا، اس کے کمرے میں رکھا تھا، لیکن کعب عباس نے اس لمحے قید کو چن لیا تاکہ وہ خولا بلال کو رسوا ہونے سے بچا لے۔ بات محبوب کی عزت پر آئی تھی، اس پر فرض تھا کہ الزام اپنے سر لے لیتا۔ میں نہیں بتا سکتا، لیکن یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس بار وہ تحمل سے بولا۔ اگر تم وجہ نہیں بتاؤ گے تو جیل جانا پڑے گا۔ میں نے نہیں مارا رجب کو۔ ان سب میں اس کی نظر خولا پر گئی جو سامنے بیٹھی تھی۔ کعب کئی لمحے اسے دیکھتا رہا۔ وہ کئی دن سے صدماتی کیفیت میں تھی، خاموشی سے چپ چاپ سب دیکھتی رہتی، نہ کچھ بولتی نہ کچھ کرتی، سن سی ایک جگہ ہی بیٹھی رہتی۔ وہ سب چھوڑ کے اس کے سامنے گیا۔ میں نے اسے نہیں مارا خولا۔ خولا نے دھیرے سے نظر اٹھائی۔ کعب عباس پر وہ نظر موت کی صورت گئی۔ آگے سب ختم ہو گیا۔ اس کے پاس گواہی نہیں تھی، کوئی ثبوت نہیں تھا۔ مقدمہ درج ہوا، اسے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا اور زندگی مثل جہنم بن گئی۔ جیل جہنم کی دوسری صورت ہی تھی۔ وہ پورا دن اسی کلاس قیدیوں کو دیکھتا جنہوں نے اس جگہ کو اپنا گھر سمجھ لیا تھا۔ گندگی، غلاظت، مار دھاڑ اور موت جیسی جگہ۔ مریں گے تو ساتھ مریں گے۔ بس کر بھائی، پیدا ایک ہی دن ہو گئے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرنا بھی ایک ہی دن ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں پہلے مر جاؤں گا۔ جہنم جا کر اطلاع کر دینا۔ تمہارا پلاٹ بھی بک کروا لوں گا، بے فکر رہو۔ وہ جیل کی دیواروں کے ساتھ بیٹھ کر رجب کو یاد کرتا اور کرتا رہتا، جو کہتا تھا ساتھ مریں گے۔ وہ اکیلا مر گیا تھا اور اسے مرنے کے لیے چھوڑ گیا تھا۔ گاؤں سے ایک بار صفیہ اسے ملنے آئی تھیں۔ خولا کیسی ہے امی؟ وہ نظریں چرا کر اس کا پوچھ بیٹھا۔ صفیہ کچھ دیر تو اسے دیکھتی رہ گئیں۔ وہ بدل گئی ہے کعب۔ وہ بس اتنا کہہ سکیں۔ کعب جانتا تھا وہ نہیں بدلے گی۔ رجب بلال کی تربیت پختہ تھی، وہ خولا کو بہادری کے سبق یاد کروا کر گیا تھا، وہ نہیں بدلے گی، وہ جانتا تھا۔ صفیہ واپس چلی گئیں۔ اس نے انہیں منع کر دیا کہ وہ دوبارہ یہاں نہیں آئیں گی۔ ملاقات بامشکل ہوتی تھی اور اس کے ایک کیس کی پیشی سے دوسری پیشی کے درمیان کئی ماہ کا وقفہ ہوتا۔ جانے وہ رقم کہاں سے جمع کر کے اس کے کیس پر خرچ کر رہی تھیں۔ گاؤں سے اس کے ایک دو دوست آئے اور گاؤں کے حالات بتا کر چلے گئے، اور اس دوران ایک دن جیل میں وہ ہوا جس نے کعب عباس کی سوچ کے زاویے بدل دیے۔ اسے ریمانڈ کے دوران مارا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، مارا ہی جاتا ہے، اس کی کمر پر، بازوں پر، چہرے پر، پاؤں پر۔ وہ کئی دن زخموں کے بھرنے کا انتظار کرتا رہا، لیکن اس بار مار ویسی نہیں تھی۔ رات کے وقت جیل کا دروازہ کھولا گیا اور کسی نے اس کے چہرے کے گرد کپڑا لپیٹ کر اس پر تشدد کیا تھا۔ اس کے پیٹ میں، کمر پر لاٹھیوں سے مارا گیا۔ وہ باندھے گئے ہاتھوں سے خود کو بچانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن کوشش بے سود رہی۔ اسے نہیں معلوم تھا وہ کون تھے، لیکن 15 منٹ تک مسلسل اسے مارنے کے بعد وہ لوگ جاتے جاتے اس کے پیٹ میں چھرا مار کر گئے تھے، اور وہ آخری وار تھا۔ اس کے بعد اسے نہ کچھ یاد رہا اور نہ کسی چیز کا ہوش۔ وہ اگلے 3 دن میں ہاسپٹل میں رہا۔ 3 دن اس نے بدترین تکلیف سہی۔ 3 دن وہ زندہ رہنے اور مرنے کی کیفیت میں رہا۔ گاؤں میں موجود اس کی سلامتی کی دعا کرتی اس کی ماں کو بھی معلوم نہیں پڑا، اور کعب عباس موت کو چھو کر واپس آیا تھا۔ وہ جیل واپس گیا تو اس نے پہلے ہی دن جیل سپرنٹینڈنٹ کو ان تینوں سپاہیوں کے نام دیے جن سے اس کی مت بھیڑ ہوئی تھی، اور اسے جھڑک کر خاموش کرا دیا گیا۔ وہ لاکھ انصاف کے لیے چیختا رہا، لیکن اس کی نہیں سنی گئی۔ زیادہ آواز نکالی تو اس بار بچانے کے لیے ہسپتال بھی نہیں لے جائیں گے۔ وہ پہلی بار تھا جب اس نے انتقام لفظ سیکھا تھا۔ پہلی بار تھا جب اس نے انصاف کو چھوڑ کر انتقام لینے کا سوچا تھا۔ پہلی بار تھا جب اسے احساس ہوا کہ اس ملک میں اگر اسے خود پر ہوئے ظلم کے لیے انصاف چاہیے تھا تو اس انصاف کے لیے بھی اسے انتقام لینا پڑے گا۔ اس کے جیل آنے کے 2 ہفتے بعد جیل سپرنٹینڈنٹ کے کمرے میں آگ لگ گئی۔ وہاں رکھے کئی اہم کاغذات جل گئے۔ الزام میں جیل کے وہ 3 اہلکار گرفتار کیے گئے جن سے کعب عباس کی اس بات پر لڑائی ہوئی تھی کہ وہ لوگ قیدیوں کی ملنے والی رقم سے خرد برد کرتے ہیں، اور جن میں سے ایک کی آواز چھری کے جسم چیرنے کی آواز کے ساتھ اب بھی اسے یاد تھی۔ اپنی جیل میں کھڑے ہو کر وہ ان 3 اہلکاروں کو گرفتار ہوتے دیکھتا رہا۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ ذوالفقار کہاں ہے کاشف؟ کاشف اس سے ملنے آئے تو اس نے پوچھ لیا۔ یہیں ہے، کل گواہی دینے آئے گا۔ کعب اسے دیکھتا آگے کو ہوا۔ تمہیں یقین ہے وہ آئے گا؟ وہ سرد سا بولا۔ کاشف کئی لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر نفی میں سر ہلاتے اٹھا۔ وہ نہیں آئے گا۔ ذوالفقار گواہی دینے نہیں آیا۔ کعب عباس جانتا تھا اب وہ کبھی نہیں آئے گا۔ اسے جینا آیا تھا یا نہیں، مارنا آ گیا تھا۔
اگلی 2 پیشیوں میں اس کے خلاف کوئی ثبوت نہ ملنے پر اسے باعزت بری کر دیا گیا، نہ کوئی گواہ تھا نہ کوئی ثبوت۔ کعب عباس قاتل نہیں تھا۔ جیل سے چھوٹنے کے بعد وہ گاؤں واپس نہیں گیا۔ اس نے 1 سال لگا کر CSS کی تیاری کی۔ CSS وہ صرف رجب کے خواب پورے کرنے کے لیے کر رہا تھا۔ اسے ایگزام دینا تھا اور پھر واپس جانا تھا۔ اس کے پاس نہ کوچنگ کے لیے رقم تھی نہ اسے ضرورت تھی۔ اسلام آباد میں اس نے اپنے کچھ دوستوں سے رابطہ کیا تو اس کے ایک دوست نے لاہور میں اپنے ایک کزن کا بتایا جس کے ساتھ وہ لاہور میں رہ سکتا تھا۔ کعب اگلے ہی دن وہاں پہنچا۔ دروازہ کھولنے پر اسے سب سے پہلے چہرہ حسیب نذیر کا نظر آیا۔ چھوٹے کٹے بال، کلین شیو چہرہ اور درمیانہ قد۔ کعب کو دیکھتے اس نے آنکھیں سکیڑیں۔ کعب عباس؟ جی، اس نے سنجیدگی سے سر کو خم دیا۔ حسیب دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا تو کعب نے اس کی تقلید کی۔ وہ 2 کمروں کا اپارٹمنٹ تھا، اوپن کچن اور چھوٹا سا لاؤنج جہاں صرف ایک صوفہ اور ساتھ میز رکھی تھی۔ اس نے طاہرانہ نظر پورے اپارٹمنٹ پر ڈالی۔ شاداب نے کہا تھا کہ تمہیں جگہ کی تلاش ہے۔ میں تو کرایہ لینا چاہتا تھا لیکن کیا کروں، اس کے احسانات ہیں مجھ پر۔ ان احسانات کے عوض تم فری میں رہ سکتے ہو۔ میں نے کرایہ بھجوایا تھا۔ 10,000 میں تمہیں اتنا اچھا اپارٹمنٹ کہیں نہیں ملے گا لڑکے، کم از کم وہ کرایہ نہیں تھا۔ مجھے ایک جگہ 5,000 میں بھی مل رہی تھی تو رہ لیتے نا وہاں، میرے سر پر کیوں مسلط ہو گئے ہو؟ اسے غصہ آیا تھا۔ کعب نے اس بار کچھ نہیں کہا۔ اس نے بیگ نیچے رکھا اور حسیب کو دیکھا۔ رہنا کہاں ہے؟ اپارٹمنٹ میں کوئی جگہ ڈھونڈ لو، میں سونے جا رہا ہوں، وہ بیزاری سے کہتے جمائیاں لیتے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کعب نے ایک بار پھر پورے اپارٹمنٹ پر نظر ڈالی۔ کونے میں ایک دروازہ تھا، اس نے آگے بڑھ کر کھولا تو وہاں کارڈ کا بار رکھا تھا۔ وہ چند لمحے کمرے کو دیکھتا رہا پھر ٹھک سے دروازہ بند کر دیا۔ 2 گھنٹے بعد حسیب جاگا تو اسے سائڈ کمرہ روشن نظر آیا۔ اندر داخل ہونے پر اس کا تعجب، نیند اور حیرت بھگ سے اڑے۔ میرا سامان رکھا تھا یہاں، وہ چلایا۔ زمین پر گدا رکھتے کعب نے سر اٹھایا تو وہ منہ کھولے صدمے سے کمرے کو دیکھ رہا تھا۔ کیبل، تار، ٹوٹی ہوئی کرسیاں، ایک بیکار لیپ ٹاپ، ان سب کے 5,230 روپے ملے ہیں۔ 5,000 میرے پاس ہیں اور 230 روپے تمہارے کمرے میں رکھ دیے ہیں۔ حسیب کتنی دیر صدمے سے اسے دیکھتا رہا، پھر غصے سے کھولتے آگے بڑھا اور کعب کو گریبان سے پکڑ کر دیوار سے لگایا۔ میرے باپ ہو جو میری اجازت کے بغیر سامان بیچ دیا، وہ پھنکارا۔ کعب نے ہاتھ گھما کر اس کا گریبان پر رکھا ہاتھ کمر کے پیچھے لے جا کر مروڑا تو وہ کرا کر رہ گیا۔ شاداب کو پورے 10,000 دیے تھے میں نے حسیب نذیر، میں یہاں مفت میں رہ رہا ہوں اور نہ تم معصوم ہو۔ اپنے 10,000 میں سے 5,000 واپس لے لیے ہیں میں نے۔ اس اسٹور روم میں رہنے کے بدلے تو 2,000 بھی نہیں بنتے۔ اس نے جھٹکے سے حسیب کو چھوڑا تو وہ لڑکھڑایا۔ ابھی نکلو میرے اپارٹمنٹ سے، وہ چلایا۔ میرے پیسے واپس کرو پہلے۔ کل کر دوں گا، میں بھی کل ہی جاؤں گا۔ اس نے بازو سے پکڑ کر حسیب کو باہر نکال دیا۔ حسیب دروازے پر کھڑے بند دروازے کو گھورتا رہا گویا کعب کو قطع چبا جائے گا۔ نہ اس کے پاس پیسے تھے اور نہ اس نے کعب کو اگلے دن پیسے دینے تھے۔ البتہ اس نے کئی بار کوشش کی کہ کعب خود ہی اس کا اپارٹمنٹ چھوڑ دے، لیکن شاید وہ ڈٹھائی میں اس سے بھی آگے تھا۔ پانی نہیں آ رہا۔ وہ چائے بنانے کے لیے پانی نکالنے لگا تو رک کر پیچھے لیٹے حسیب کو پکارا۔ اپنے گاؤں سے منگوا لو، پتہ تو ہے پانی کا مسئلہ ہوتا ہے یہاں۔ اوکے۔ صوفے پر لیٹے حسیب نے کچھ اچنبھے سے سر اٹھا کر کعب کو دیکھا جو بنا کسی بحث کے رخ واپس موڑ چکا تھا۔ اتنی شرافت، اتنی تابعداری، اتنی فرما برداری، وہ مشکوک ہوا۔ تھوڑی دیر بعد وہ چائے بنانے گیا تو اس کی شرافت کا راز بھی کھل گیا۔ کچن میں رکھا دودھ غائب تھا۔ کعب عباس نے پانی بند کرنے کی اسے سزا یہ دی تھی کہ اس کا محنت سے دکان سے چرایا گیا دودھ وہ چائے بنا کر پی چکا تھا۔ حسیب نذیر کی پوری دنیا الٹ گئی۔ وہ تپ کر غصے سے، قہر سے کعب کے کمرے کی طرف بڑھا، دھار سے دروازہ کھولا۔ اگلا عمل اس نے کعب کا سامان اٹھا کر باہر پھینکنے کا کرنا تھا، لیکن سامنے کرسی پر ٹانگ جمائے کعب کو دیکھ کر وہ ٹٹک کر رہا۔ اس کے سامنے 2 لیپ ٹاپ رکھے تھے جن میں سے ایک تو اس کا خود کا تھا اور دوسرا حسیب کا۔ ہیلو حسیب، وہ مسکرایا۔ حسیب کی چھٹی اس نے کوئی الارم بجایا۔ سامان اٹھاؤ اور نکلو یہاں سے، وہ ہر خدشہ بھلاتا پھنکار کر آگے بڑھا۔ بہتر ہوگا پہلے ہم اس پر بات کر لیتے ہیں کہ گزشتہ رات مقامی بینک کا CCTV کس نے ہیک کیا تھا۔ میں نے سنا ہے بینک کے اندر چوری ہو گئی ہے، اس کے بعد تم کہو گے تو میں چلا جاؤں گا۔ ایک ہاتھ کی مٹھی بنائے اس نے ٹھوڑی تلے رکھ کر کچھ معصومیت سے کہا تو حسیب نذیر کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ خبردار جو تم نے کوئی بکواس کی، وہ گھرایا۔ اس نے کعب عباس کو معصوم اور گاؤں کا سادہ بندہ سمجھ کر غلطی کی تھی۔ یہ تو گھنڈا نکلا تھا، حالانکہ وہ بہت معصوم تھا۔ تابعدار سائیں، کعب نے شرافت سے سر ہلا دیا، پھر پیر سے دوسری کرسی اپنے سامنے دھکیلی۔ حسیب اس کا اشارہ سمجھتے ضبط کرتے ہوئے کرسی پر بیٹھا۔ بکو،
میں تمہارے راز رکھوں گا، نہ میں کسی کو بتاؤں گا کہ تم ڈارک ویب پہ کس کے راز بیچتے ہو، نہ میں کسی کو یہ بتاؤں گا کہ تم پیسے لے کر ہیکنگ کرتے ہو۔ بدلے میں تمہیں میری مدد کرنی ہوگی۔ وہ اب سنجیدہ تھا۔ کیسی مدد؟ مجھے کچھ لوگوں کی معلومات چاہیے، کچھ انتقام لینے ہیں، کچھ کام کرنے ہیں، اور ان سب میں تم میری مدد کرو گے۔ باپ کا ملازم ہوں تمہارے لیپ ٹاپ کا آدھا ڈیٹا اس وقت میرے لیپ ٹاپ میں ہے، اور میں چند ماہ بعد CSS کا ایگزام دینے جا رہا ہوں۔ میں یقینی بناؤں گا کہ سب سے پہلے گرفتاری تمہاری کروں۔ میں تب تک جیسے آرام سے بیٹھوں گا نا۔ سوری، لیکن تمہاری دھمکی نے اثر نہیں کیا۔ میرے دوست کا باپ DSP ہے، یہ دھمکی یقیناً اثر کرے گی۔ دھمکی واقعی اثر کر گئی۔ چند لمحے کاپ کو گھورنے کے بعد حسیب خود پر 10 اور کاپ پر 200 لعنتیں بھیج کر اپنے لیپ ٹاپ اٹھائے وہاں سے اٹھ گیا۔ کاپ نے پرسکون سانس لیتے سر پیچھے کو گرا لیا۔ CSS کے امتحان کے بعد جس جگہ پر وہ پہلی جگہ وہ گیا تھا وہ پریس کلب تھا۔ رجب کا دوست وہیں جاب کرتا تھا۔ اس نے کھڑے لمحوں میں اسے گلوایا تھا کہ رجب کی پریس کانفرنس کی بکنگ کینسل کس نے کروائی تھی۔ بدر عبداللہ کا آدمی تھا۔ میڈیا چینلز کو بھی اسی نے رقم دی تھی منہ بند کرنے کے لیے۔ میں کچھ نہیں کر سکا کاپ، کیونکہ ان لوگوں نے میری فیملی کو مارنے کی دھمکی دی تھی۔ بدر عبداللہ، کاپ عباس کے عضلات تن گئے۔ اس کے وکیل کا نمبر ہے تمہارے پاس؟ وقار نے اسے وکیل کا نمبر دیا۔ رجب کے مرنے کے بعد اس کے وکیل نے کیس ختم کر دیا تھا۔ وہ اگلے ہی دن وکیل کے پاس گیا۔ وہ مر چکا تھا۔ کیس آگے کیسے جاری رکھتا میں؟ وہ بے نیاز نظر آ رہا تھا۔ کاپ عباس اسے دیکھتا رہا۔ اس کی بہن تھی، چچا تھا، تم کیس کیسے ختم کر سکتے ہو؟ اس کی بہن نیند پاگل۔ زبان سنبھال کر بات کرو۔ وہ غصے سے میز پر ہاتھ مارے آگے کو ہوا۔ ساتھ بیٹھے حسیب نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ وہ زبردستی اس کے ساتھ آ گیا تھا کاپ کی کوئی کمزوری تلاش کرنے کے لیے۔ دیکھیں وکیل صاحب، حسیب آگے کو ہوا، میں بندہ ہوں ذرا ٹیڑھا، سیدھے کام مجھ سے ہوتے نہیں ہیں، اس لیے یہاں آنے سے پہلے میں آپ کی پچھلی 7 پشتوں پر ریسرچ کر کے آیا تھا۔ اب یا تو سچ بتائیں یا اگلے 2 گھنٹوں میں آپ کے اور آپ کے بھائی کے اگلے سارے پچھلے کالے کارنامے میڈیا پہ اچھال رہا ہوں۔ حال ہی میں سینٹر الطاف کا کیس آپ نہیں دیکھا ہے نا؟ 2-4 ویڈیوز تو اس کی بھی ہیں میرے پاس۔ وکیل نے تھوک نگلا، چہرہ زرد ہوا۔ مجھے بدر عبداللہ کے آدمیوں نے کہا تھا، انہوں نے منع کیا تھا کہ کسی کو ان کے آنے کا علم نہ ہو۔ خدا کا واسطے کسی سے ذکر مت کرنا ورنہ وہ میری جان لے لیں گے۔ وہ گڑگڑایا۔ کاپ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر خاموشی سے وہاں سے اٹھ گیا۔ حسیب نہیں جانتا تھا وہ کہاں گیا تھا۔ پورا دن اور پھر رات کو اس کا انتظار کرنے کے بعد وہ تقریباً آدھی رات کو پیاس کی وجہ سے جاگا تو اسے کاپ کے کمرے سے آوازیں آئیں۔ وہ چمبے سے آگے کو اور قدم وہیں جم گئے۔ کاپ رو رہا تھا، وہ ہچکیوں سے رو رہا تھا۔ ایک تصویر اٹھائی، وہ بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ اس رات اس نے زندگی میں پہلی بار طے کیا کہ وہ اس کی مدد کرے گا اور پوری دل سے کرے گا۔ گاؤں واپسی پر اس کے پاس پلان تھا۔ حسیب نے بدر عبداللہ پر تحقیقات کی تھی۔ یوسف حریرہ خاقان جہاں زیب وہ ہر ایک کے بارے میں جانتا تھا۔ جہاں زیب چودھری، اس کے باپ اور بھائی کا قاتل، اگر کوئی انصاف جیسی چیز بھی تھی تو اب کاپ عباس اس سے واقف نہیں رہا تھا۔ اسے بیک وقت اپنے 2 دشمنوں سے لڑنا تھا اور سب سے بہتر طریقہ یہ تھا کہ وہ ان دونوں کو ہی لڑا دے۔ سو اس نے جہاں زیب چودھری سے رابطہ کیا، اسے وفتاً فوقتاً بدر عبداللہ کے بارے میں معلومات دیں جسے وہ میڈیا پر چلوا دیتا۔ خاقان سے رابطہ کرنے کا مشورہ دینے والا بھی وہی تھا۔ حریرہ خاقان سے تعلقات بنانا بھی پلان کا حصہ تھا۔ اس نے جازم سے حریرہ کو ریڈ لائٹ ایریا لے جانے کا کہا تھا۔ اسے منانے کا کام حسیب نے کیا تھا۔ کیسے منایا تھا یہ اس نے کبھی کاپ کو نہیں بتایا۔ کاپ کو بس ایک ویڈیو سے گھرسی جو وقت آنے پر اسے بدر عبداللہ کے خلاف ہتھیار کے طور پر استعمال کرنی تھی۔ سب ٹھیک چل رہا تھا، سب پلان کے مطابق، اور ان سب میں خولا بلال کو اس کی زندگی میں آنا پلان کا حصہ نہیں تھا، وہ قسمت تھی۔ گاؤں آنے پر سب سے پہلی نظر اس کی خولا پر پڑی۔ نظروں کا تصادم کاپ عباس کی نظروں سمیت دل پر بھی بھاری تھا۔ اس کی ایک نظر میں ہی اس نے جان لیا کہ وہ بدل گئی تھی۔ اس نے یہ بھی جان لیا کہ وہ بھی اسے رجب کا قاتل سمجھتی ہے، اور خولا سے ہونے والی ملاقات نے اسے بتا دیا وہ واقعی ایسے ہی سمجھتی تھی۔ حریرہ کے یہ بتانے پر کہ بدر خولا میں دلچسپی رکھتا ہے اور خولا کی آنکھوں میں بدر کے لیے پسندیدگی دیکھنے پر وہ پیچھے ہٹ گیا۔ خولا بلال سے دستبردار ہو گیا۔ دل کا جو حال ہوا سو ہوا، نیندیں جو چھن گئیں سو چھن گئیں، روح جو چلی ہوئی سو ہوئی، لیکن وہ خولا کے راستے سے ہٹ گیا۔ اسے اب ویسے بھی مستقبل سے غرض نہیں تھی، اسے بس اب انتقام سے غرض تھی، اور زندگی میں پہلی بار اس کے ہر ارادے، ہر خیال کو خولا نے اس وقت تبدیل کر دیا جب ان کے گھر کے صحن میں بیٹھے اس نے کاپ سے پوچھا تھا، شادی کرو گے مجھ سے؟
وہ نہیں جانتا تھا کہ اس نے اس لمحے خولا کو انکار کیوں نہیں کیا۔ اس کے پاس پلان تھا، اسے جہاں زیب چودھری اور بدر عبداللہ کی جنگ کروانی تھی۔ جو بچ جاتا اسے وہ خود مار دیتا، لیکن محبت دغا دے گئی۔ خولا نے اس کے ہر ارادے کو تبدیل کر دیا۔ وہ اس کی زندگی کے تلخ ترین دنوں میں مسکراہٹ کی طرح بن گئی۔ پہلی بار اس نے چاہا کہ کاش وہاں کوئی انتقام کی داستان نہ ہوتی، وہاں کوئی بدر عبداللہ نہ ہوتا۔ اس نے خولا کی آنکھوں میں جو بدر کے لیے دیکھا تھا وہ جھوٹ ہوتا، لیکن بعض خواہشیں پوری نہیں ہوتی۔ اس نے خود اعتراف کر لیا کہ خولا بلال بدر عبداللہ سے محبت کرتی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب کعبہ باز نے یہ اذیت بھی محسوس کر لی کہ خولا کو کبھی اس سے محبت نہیں ہوگی۔ پہلی محبت انسان کبھی نہیں بھولتا۔ وہ جان جاتی کہ بدر اس کے بھائی کا قاتل ہے، تب بھی بدر عبداللہ کی محبت اس کے ساتھ رہی تھی۔ کعبہ باز کی زندگی نے ایک بار پھر خساروں سے نوازا تھا اس کو۔ وہ جو خولا کے پاس ہزار الفاظ تسلی کی صورت تیار کر کے گیا تھا، ہر لفظ ختم ہو گیا۔ وہ 2 دن اس کے جس تکلیف میں گزرے، وہ تکلیف ہر تکلیف پر بھاری لگنے لگی۔ گاؤں والوں کے بہتان تھے یا نہیں، لیکن کعبہ باز کا دل تھم گیا تھا۔ خولا کا ساتھ دینا، سب کے سامنے اس کی حمایت کرنا، گاؤں کی پگڈنڈی پر بیٹھ کر خولا کا اس کا ہاتھ تھام کر آنکھوں سے لگانا، وہ بھی اس کی عزت کم نہیں کر سکا۔ وہ جانتا تھا خولا نے اسے شادی کیوں کی تھی۔ وہ بدر کا سچ جان گئی ہوگی، لیکن اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ یہ جان گئی تھی کہ رجب کو بدر نے قتل کیا تھا۔ وہ جو حریرہ کا شک یہ کہہ کر کہ وہ یوسف کو رجب کا قاتل سمجھتا ہے ہٹا چکا تھا، تو خولا کے منہ سے بدر کے قاتل ہونے کا سن کر چند سیکنڈ کے لیے واقعی صدمے میں چلا گیا تھا۔ اس پر متضاد وہ فوراً اس پر شک کرنے لگی کہ وہ یہ بھی بات جانتا ہے۔ ایسے میں کعبہ باز سے وہی کیا جو اسے مناسب لگا۔ اس نے خولا کے سامنے یہ ظاہر کیا کہ اسے اس بات سے دکھ پہنچا ہے کہ وہ اسے انتقام کے لیے استعمال کرتی رہی اور اس کا دل بہت بری طرح سے ٹوٹا ہے۔ نتیجہ توقع کے مطابق نکلا۔ خولا کو ہر شے چھوڑ کر اس کی ناراضگی کی فکر ہو گئی اور باقی سب سے اس کا دھیان بیٹھ گیا۔ گڈ، ویری گڈ۔ بات رہی بدر کو جیل بھیجنے کی، تو اسے جیل بھیجنے کے اگلے ہی دن اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ چھوٹ جائے گا، سو اس نے خولا کو گواہی دینے سے نہیں روکا۔ اب اس کی بلا سے وہ بدر کے حق میں گواہی دیتی یا اس کے خلاف، بدر نے دونوں صورتوں میں چھوٹ جانا تھا، سو وہ چھوٹ گیا۔ جتنا کمزور یہ کیس تھا اور جتنا طاقتور بدر عبداللہ تھا، وہ جانتا تھا اسے جیل بھیجنے کے لیے بھی اتنی ہی مضبوط وجہ درکار ہوگی۔ ہاں، اب وہ پھر سے انصاف کا سوچ رہا تھا۔ اسے اب قاتل نہیں بننا تھا، اسے خولا کے ساتھ خوش رہنا تھا۔ اسے اب رجب کے لیے انصاف نہیں چاہیے تھا، انصاف چاہیے تھا، انتقام نہیں۔ اس نے جہاں زیب چودھری کے بدر عبداللہ کے خلاف اقدامات حسیب سے کہہ کر بدر کو بھیج دیے۔ گو وہ حسیب کا شکر گزار تھا، لیکن اس کا شکریہ کیوں کہتا؟ اس کا خیال تھا کہ بدر جہاں زیب کو نہیں مارے گا، کم از کم اتنا تو وہ بدر کو جان ہی گیا تھا۔ 2 دن تک خیال درست ہی رہا، لیکن اگلے دن خاقان کی موت کی خبر نے اس کا خیال غلط ثابت کر دیا۔ اگر وہ شخص اپنے چچا کو مروا سکتا تھا تو کعبہ باز جانتا تھا کہ وہ کسی کو بھی مروا سکتا ہے، لیکن خاقان کی موت اس کے حق میں جاتی، اور وہ جو اتنے عرصے سے انتقام چھوڑ بدر کے خلاف کوئی اور منصوبہ بنانے کا سوچ رہا تھا، تو اسے موقع مل گیا تھا۔ اسے حریرہ کو استعمال کرنا تھا۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ جان چاہتا کہ اس کے باپ کا قاتل بدر تھا، تو کعب نے اسے یہ بھی سچ پتہ لگوا دیا۔ اب آگے سب اس نے سوچ رکھا تھا، ہر شے طے تھی، ہر قدم طے تھا، اور کعبہ باز یہ بھول گیا تھا کہ جو طے کیا جائے وہ کہاں ہوتا ہے۔ شکر ہے گائز، کعبہ باز کی سٹوری ختم ہوئی ہے۔ بہت بورنگ تھی، ٹو بی ویری آنیسٹ۔ اچھا، پتہ نہیں، میں نے یہ کہہ تو دیا آپ لوگوں کو، آپ لوگوں کی سوچ اگر کوئی اور ہوئی تو، اگر آپ لوگوں کو کعب اچھا لگتا ہوا زیادہ تو اچھا، ویسے مجھے تو بدر عبداللہ زیادہ اچھا لگتا ہے، تو مجھے اسی کے سینز اور اسی کی سٹوری زیادہ اچھی لگی تھی۔ کعبہ باز کی مجھے بہت بورنگ لگی ہے۔ اینی ویز، سٹوری واپس پریزنٹ میں آ چکی ہے۔ کعب ٹانگ پہ ٹانگ جمائے پیر جھلاتے پچھلے 15 منٹ سے اپنے سامنے ساکت بیٹھے حریرہ کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر بے یقینی، صدمہ، غم، اذیت، کرب، ہر شے تھی۔ بالآخر کعب کرسی پر آگے ہوا۔ تمہیں اب تک یقین نہیں آیا؟ یقین آ چکا ہے، اور اب یہ غم ہے جو تمہیں کچھ کہنے نہیں دے رہا۔ وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ جھکے سر سے بڑبڑایا۔ کعب کو لمحے بھر کو اس پر ترس آیا۔ وہ بہت معصوم تھا، 22 سالہ چھوٹا سا لڑکا۔ اسے احساس ہوا وہ حریرہ کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا، جیسا بھی تھا، لیکن وہ دوست تھا۔ گھنگریالے بال ماتھے پر بکھرے تھے۔ کعب نے آنکھیں کھولتے حریرہ کے ہاتھ تھامے تو وہ چونکا، سر اٹھا کر کعب کو دیکھا۔ ٹھیک ہو؟ وہ بہت نرمی سے پوچھنے لگا۔ آنکھیں کھولا کے بعد پہلی بار کسی کے لیے اتنی نرم ہوئی۔ میں ٹھیک نہیں ہوں کعب، وہ میرے بھائی ہیں، بابا کے بعد میں ان سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ میرے باپ کو کیسے مار سکتے ہیں؟ وہ جیسے اب تک بے یقین تھا۔ تمہارا بھائی کسی کو بھی مار سکتا ہے حریرہ، چاہے وہ اس کا چچا کیوں نہ ہو۔
لیکن کیوں کعب؟ ہاں ٹھیک ہے وہ بھائی کے ساتھ اچھے نہیں تھے، وہ اور بھائی ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے تھے، لیکن قتل کیوں؟ وہ میرے باپ کو کیسے مار سکتے ہیں؟ وہ گھم سے نکل رہا تھا۔ بے یقینی غصے میں داخل ہو رہی تھی۔ کعب کئی لمحے اسے دیکھتا رہا۔ وہ حریرہ کو یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ اس کا باپ بھی دودھ کا دھلا نہیں تھا، اس کا باپ بھی بدر عبداللہ جیسا تھا، لیکن اس نے حریرہ خاقان کی نظروں میں اس کے باپ کو فرشتہ رہنے دیا۔ وہ ایک مر چکے انسان کے لیے اس کے بیٹے کے دل میں نفرت نہیں ڈال سکتا تھا۔ ہو سکتا ہے اس کے پاس وجہ ہو۔ وہ حریرہ کا ہاتھ چھوڑتا پیچھے کو ہوا۔ دنیا کی کوئی بھی وجہ اتنی بڑی نہیں ہوتی کہ انسان کسی کو قتل کر دے۔ وہ میرا باپ تھا کعب، وہ میرا باپ تھا۔ I am really sorry again for background voice۔ وہ دبا دبا سا گھرایا۔ اب کیا کرو گے تم؟ مجھے انتقام چاہیے۔ اس کی آنکھیں شدت غم سے سرخ ہوئی۔ یہ وہ مقام تھا جب ذہن سے ہر شے مٹ گئی۔ انتقام جانتے ہو کیا ہوگا؟ جانتا ہوں، سوچنا بھی مت حریرہ، وہ سختی سے بولا۔ حریرہ نے رگڑ کر چہرے سے آنسو صاف کیے۔ میرا باپ مر چکا ہے اور تم میرے باپ نہیں ہو، وہ پھنکار کر کہتا اٹھا۔ کعب تیزی سے اٹھتے اس کے سامنے آئے اور اس کی کوہنی پکڑی۔ حریرہ رک گیا۔ اپنے بھائی کو قتل کرو گے؟ وہ میرے باپ کو مار سکتا ہے تو میں اسے کیوں نہیں مار سکتا؟ اس نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا۔ چہرہ سرخ ہو رہا تھا، آنکھیں نم تھیں، ہونٹ کانپ رہے تھے۔ وہ تازہ کئی صدموں سے گزرا تھا۔ ہم انتقام کے بجائے انصاف کی طرف بھی جا سکتے ہیں، انتقام واحد راستہ نہیں ہوتا۔ کعب نے دونوں ہاتھ اٹھائے۔ کس انصاف کی بات کر رہے ہو؟ جیل بھیجنے کی؟ میں تمہیں چیلنج دیتا ہوں کعب، بدر بھائی کو جیل بھیج کر دکھاؤ تم۔ میں یہ کر سکتا ہوں، وہ مضبوطی سے بولا۔ میں لعنت بھیجتا ہوں اس ملک کے انصاف پر۔ وہ جیل جائیں گے اور اگلے ہی دن اس ملک کا انصاف خود انہیں باعزت ان کے گھر چھوڑ کر جائے گا۔ جس انصاف کا تم کہہ رہے ہو وہ اسے جیب میں رکھ کر گھومتے ہیں۔ وہ بول نہیں رہا تھا، گھرا رہا تھا۔ کعب چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ تم ابھی تک اسے بھائی کہہ رہے ہو حریرہ، کیسے مارو گے اسے؟ حریرہ خاقان کا دل تھم گیا، دل رک گیا۔ اسے ایک بار پھر غم ہوا، اسے ایک بار پھر اذیت ہوئی۔ رکے گئے آنسو بہہ نکلے۔ وہ چند لمحے کعب کو دیکھتا رہا، پھر تھک کر آگے کو اور کعب کو گلے لگایا۔ کعب آواز ساخت رہ گیا۔ وہ میرے بھائی تھے کعب، میرا بھائی میرے باپ کو کیسے مار سکتا ہے؟ وہ چھوٹا لڑکا ہچکیوں سے رو رہا تھا۔ کعب کو سختی سے گلے لگائے وہ پہلی بار یوں رو رہا تھا۔ کعب کے ہاتھ بے ساختہ حریرہ کی پیٹھ پر گئے۔ اس نے آہستہ سے اس کی پیٹھ تھپکی۔ حریرہ کی ہچکیاں بند گئیں۔ میں اپنا باپ کہاں سے لاؤں؟ مجھے نیند نہیں آتی تو وہ میرے ساتھ بیٹھ جاتے تھے، میں ڈرتا تھا تو وہ مجھے تسلی دیتے تھے۔ باپ مر جائے تو مجھے بتاؤ زندہ کیسے رہا جائے؟ کعب کے گلے میں گلٹی ابھری۔ وہ اسے 20 سالہ لڑکا یاد آیا جو اپنے باپ کے مرنے پر اپنے دوست کے گلے لگے رو رہا تھا، اور رجب یوں ہی اس کا کندھا تھپک رہا تھا۔ میں ہوں نا تمہارا باپ، دوست، بھائی، اسے گلے لگائے رجب نے آہستہ سے کہا تھا، اور اس نے رجب بلال پر یقین کر لیا۔ میں ہوں نا تمہارا باپ، بھائی، دوست، میں ہوں حریرہ، وہ پرعزم سا بولا۔ حریرہ خاقان نے یقین کر لیا۔ وہ چند لمحے اس کے گلے لگے روتا رہا، پھر پیچھے کو ہوا۔ کعب نے اس کی پیٹھ تھپکی۔ میں ہوں حریرہ، اور میں تمہیں کچھ غلط نہیں کرنے دوں گا۔ ہم انتقام نہیں، انصاف لیں گے، وہ اسے یقین دلا رہا تھا۔ حریرہ نے سر ہلا دی، اس نے کعب کے سامنے سر ہلا دیا۔ اب میری بات سنو، کیا تم جانتے ہو رجب کو کس سے مارا تھا؟ حریرہ اسے دیکھتا رہا، پھر سر ہلایا۔ کعب نے اس کے چہرے پر سے ہاتھ ہٹایا۔ کیسے؟ بھائی نے، انہوں نے میرے سامنے اعتراف کیا تھا۔ وہ کچھ اور سننے کی توقع کر رہا تھا، چوکا۔ تمہارے سامنے؟ میں اور یوسف تھے وہاں، بھائی نے ہمارے سامنے اعتراف کیا تھا۔ جب رجب کو قتل کیا گیا تو یوسف وہاں پر موجود تھا۔ یوسف گواہی دے گا؟ وہ پرسوچ تھا۔ میں نہیں جانتا۔ کعب چند لمحے خاموش رہا، دماغ میں بیک وقت بہت کچھ چل رہا تھا۔ پھر اس نے حریرہ کو دیکھا۔ عدالت میں گواہی دو گے؟ تم تو کہتے تھے کہ رجب کو یوسف نے مارا ہے۔ بکواس کرتا تھا میں۔ کیوں؟ کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم میرے راز جان لو۔ اس نے سادگی سے شانے اچکائے۔ اب کیوں رازدار بنا رہے ہو؟ کیونکہ اب میں نے تمہیں دوست بنا لیا ہے، وہ مسکرایا۔ پہلے کیا تھا میں؟ وہ نم سی آنکھوں سے خفا سا بولا۔ پہلے میں تمہیں استعمال کر رہا تھا۔ وہ واپس بیٹھا۔ حریرہ کو برا نہیں لگا، اس نے زکام زدہ سانس اندر کھینچی، گلے میں بہت کچھ چٹکا۔ تم کیا کرو گے؟ میں عدالت میں کیس دائر کر رہا ہوں، مجھے رجب کے لیے انصاف چاہیے۔ تم چاہتے ہو میں بھائی کے خلاف گواہی دوں؟ میں چاہتا ہوں کہ چشمدید گواہ گواہی دے حریرہ۔ یوسف ایسا نہیں کرے گا، اسے یقین تھا۔ کعب نے کاندھے اچکائے۔ دیکھیں گے، فی الحال گھر جاؤ، یوں رہو جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ وہ سامنے آئی تو میں ضبط کھو دوں گا۔ تم اس کے سامنے مت آنا، مجھے کچھ کام ہے، جلد دوبارہ ملیں گے۔ وہ موبائل پر کوئی میسج بھیجتا اٹھا۔ حریرہ نے سر ہلا دیا۔ حریرہ نے کعب چلا گیا تو اس کے تاثرات تبدیل ہوئے، آنکھوں کی سرخی بڑھ گئی، چہرہ سپاٹ ہوا۔ آسمان پر محو سفر چاند کی روشنی زمین کے چاروں کونوں میں پھیلی تھی۔ گاؤں کے آسمان پر شہر کے
पोल्यूशन ज़दा धुएं के ना होने के बाद सितारे साफ नज़र आते थे। इन सितारों ने चमकते हुए रुख एक दूसरे की तरफ से मोड़ कर नीचे झांका तो सफ़ेद लिबास वाली लड़की नज़र आई जो जाए नमाज़ पर बैठी थी। दुपट्टा चेहरे के गिर्द फैलाए वो सलाम फेर रही थी। सलाम फेरने के बाद वो कुछ देर सरसराती हवा को सुनती रही, फिर दोनों हाथों को दुआ की सूरत उठाया। चंद लम्हे खाली हाथ को देखने के बाद उसने हाथ गिरा दिए, घुटने खड़े करते चेहरा उन पर टिकाया, नज़र सामने थी। सहन में चंद गुलाब के फूल खिले थे। रजब को गुलाब बहुत पसंद थे। दादी कहती हैं कि हर सवाल सिर्फ तब तक सवाल रहता है जब तक हम उसका जवाब ढूंढने की कोशिश ना करें। उनके पास मेरे सवालों के जवाब नहीं थे और मैं सिर्फ ये पूछना चाहती थी कि अल्लाह को खोने के बाद वापस कैसे पा सकते हैं। मैं उठी, नींद कुर्बान की और तहज्जुद पढ़ना शुरू की। मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया। उसकी आंखें नम हुई। कुर्बानी देकर, नफ्स की, नींद की, पसंद की बहुत सी कुर्बानियाँ देकर अल्लाह को पाया जाता है। तौबा के बाद पहली चीज़ कुर्बानी देना है। जिस गुनाह से तौबा की है उसकी तरफ वापस ना जाना। नफ्स की कुर्बानी, जो इबादत शुरू की है उस पर हमेशा की इख्तियार करना। नींद की कुर्बानी, अल्लाह की तरफ जाने वाला रास्ता कुर्बानियों से भरा पड़ा है और मैं उस रास्ते के लिए कोशिश करना चाहती हूँ। उसने घुटने सीधे किए। हर तरफ खामोशी थी, हू का आलम। काबदर सो रहा था, सफ़िया भी जाग जाती। चंद लम्हे वो आलती पालती मारे बैठी रही। चंद कतरे नमाज पर गिरे। मुझे उन गलतियों के लिए माफ़ कर दें जिन पर शर्मिंदा हूँ। मेरी तौबा को कबूल कर लें जिसके लिए मैं रो रही हूँ। मैं बहुत बुरी थी अल्लाह, लेकिन अब अच्छी बन जाऊँगी ताकि आप मुझसे मोहब्बत कर लें। भाई कहता था अल्लाह की मोहब्बत वो वाहिद मोहब्बत है जो खो जाए तो उस पर रोना चाहिए। वो चंद लम्हों को रुकी रही, फिर आंसू तेज़ हो गए। भाई मर जाए तो सब्र कैसे किया जाता है अल्लाह। मैं हमेशा सोचती रही कि जो कुछ हुआ उसमें सबसे ज़्यादा मज़लूम किरदार मेरा था। मैं खुद को सबसे ज़्यादा मज़लूम समझती रही। मैंने एक आप पर इल्ज़ाम लगाने में ख़ुद को हक़ बाजानिब समझा क्योंकि मेरा भाई मरा था। मैंने भाई की हर तरबियत भुला दी क्योंकि मैं समझती रही कि मुझे गम मनाने का हक़ है। मैं बदज़ुबान बन गई ताकि लोगों को इल्म ना हो सके कि मेरी ज़ुबान मेरा गम छुपा रही है। मैं गलतियों पर गलतियाँ करती गई बिना कुछ सोचे समझे। गलतियों का एहसास तब हुआ जब मुझे ठोकर लगी। उसने दाएँ हाथ की उंगली से जाए नमाज़ पर सीधी लकीर खींची। मैं जानती थी वो बुरा है। उस बुरे से मुझे अच्छी लगने वाली मोहब्बत हो गई। जब वो अच्छा लगना शुरू हुआ तब उसका बुरा होना याद आ गया। तब तक देर हो चुकी थी। मैं मोहब्बत नाम के इस जुर्म में बराबर की शरीक थी। उसकी हौसला अफजाई ना करते तो शायद वो रुक जाता। मुझे इस एक बात के लिए अफसोस है। उसके साथ उस एक मकाम पर मैं बुरा कर गई। वो कातिल था तो मुझे उसे सज़ा दिलवानी चाहिए थी, लेकिन आप जानते हैं अल्लाह, आप जानते हैं कानून उसका ग़ुलाम है। मैं क्या करती। उसने सर घुटनों में दे दिया, हिचकियाँ निकलने लगी। मैं उसे कभी भूल नहीं पाऊँगी अल्लाह। मेरे दिल का एक हिस्सा उसे नफ़रत करता है, इतनी नफ़रत कि मैं चाहती हूँ मैं उसे मार दूँ, लेकिन मेरे दिल का दूसरा हिस्सा आज भी उससे मोहब्बत करता है। इतनी मोहब्बत कि जब मैं उसे मारने लगती हूँ तो मेरे हाथ कांप जाते हैं। मोहब्बत जहर की सूरत मुझ पर उतारी गई है। मेरे दिल से उसे निकाल दे। मैं काब बाबा से वफ़ादार रहना चाहती हूँ। मैं सिर्फ़ उसे सोचना चाहती हूँ। मैं नहीं जानती ये क्या है, लेकिन वो मुझे अच्छा लगता है। मुझे वो अच्छा शख्स हर शख्स से ज़्यादा अच्छा लगता है। अक़ीदत या क्या मैं नहीं जानती, लेकिन मैं अब काब बाबा से वफ़ादार हूँ। बदर अब्दुल्ला मर भी जाए तो मुझे कोई परवाह नहीं। लम्हे भर को वो बैठी रह गई, अपनी बात को सोचा, फिर सर उठाया। नम निगाहें आसमान पर गईं। उसके दिल से मुझे निकाल दें। बदर अब्दुल्ला खोला को भूल जाए। एक मौजज़ा कर दे मेरे लिए। वो शख्स मुझे भूल जाए। मुझे मज़ीद उसके ख़यालों में नहीं रहना। मुझे मज़ीद उसकी सोचों में नहीं रहना। वो मोहब्बत करे या इश्क, मुझे बदर अब्दुल्ला के इश्क से आज़ाद कर दें। मेरा दम घुट रहा है अल्लाह। मैं आपकी अच्छी बंदी बन जाऊंगी। जैसा आप चाहेंगे वैसे ही बन जाऊंगी, लेकिन मुझे मेरी इन गलतियों की सज़ा मत दें जो मैंने नादानी में की हैं। गांव की मस्जिद से अज़ान की आवाज़ आने लगी। आसमान के आखिरी किनारे से हल्की हल्की रोशनी ऊपर आने लगी। वक्त कबूलियत में मांगे जाने वाली दुआ महवे सफ़र हुई। और मैं इसी के साथ आज के एपिसोड को एंड कर रही हूँ। हो सकता है, मोस्ट चांसेस यही हैं कि ये थर्ड लास्ट एपिसोड है। आई होप इंशाल्लाह थर्ड लास्ट एपिसोड होगी, वरना फोर्थ लास्ट भी हो सकती है। ठीक है, तो अब या तो पीछे 3 रह गई हैं या 2 किस्तें और रह गई, उसके बाद ये नावल इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। तो मुझे दें इजाज़त और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। मिलते हैं कल एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।